السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته والرجل راع لأهل بيته إلى آخر الحدیث او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور اسلام کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اس دولت کا شکر بجا لانا ہم سب کا فریضہ ہے، اور شکر بجا لانا یہی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، نافرمانی بالکل نہ کریں۔ جو اہم ترین ذمہ داری ہم سب پر لازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایسے کام سے یا ہر ایسی بات سے بچنے اور پرہیز کرنے والے بن جائیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں گناہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اسے منکر کہا گیا ہے، اثم کہا گیا ہے، ذنب کہا گیا ہے۔ ان تمام برائیوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کی ذمہ داری ہم سب پر لازم ہے۔ اگر ایک مسلمان عبادات میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھتا ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں یا نوافل وغیرہ بھی پڑھنی ہیں، اگر ان کا اہتمام نہ بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے، صغیرہ یا کبیرہ سے، یا اسی طرح پر ظاہری اور باطنی منکرات سے بچے گا یا محفوظ رہے گا، اس کی کوشش اگر وہ پوری طور پر کرتا ہے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بنے گا۔ جس طرح پر کسی چیز کے کرنے کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے جو ناپسندیدہ ہیں یا نہ کی جانے والی۔ کوئی قانون، قاعدہ وغیرہ ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ اس قاعدے پر عمل کرنے سے خود عمل کرنے والے کو اور دوسرے لوگوں کو بھی سہولت ہو، تو ساتھ میں کچھ پابندیاں بھی رہتی ہیں کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے یا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے تاکہ خود بھی چین سکون میں رہیں، دوسرے بھی آرام اور راحت سے رہیں۔ یہی حال اسلامی شریعت کا ہے کہ شریعت نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا ہے، ایک قانون مرتب کر کے دیا ہے۔ اگر اس قانون کے مطابق ہم چلیں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ کے لیے نعمتیں، راحتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح پر اس کی کچھ پابندیاں بھی رکھی گئی ہیں کہ کسی بھی چیز میں تم ایسا کام کر سکتے ہو جو تمہارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ایسی باتوں سے بچو جن کاموں کے کرنے سے خود تمہارا اپنا نقصان ہوتا ہو یا کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہو، یا اسی طرح پر بظاہر نقصان نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر کے بتایا ہے کہ اس چیز سے تمہارے لیے نقصان ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں گناہ یا اثم یا خطا یا ذنب، کوئی بھی الفاظ آپ کہہ لیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو ایسے گناہوں کو بھی جو تمہیں ظاہر میں نظر آتی ہیں کہ یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور باطنی چیزوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔
تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض گناہ وہ ہیں جو کھلم کھلا کیے جاتے ہیں، ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ جھوٹ بولنا، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے بعد میں کہ یہ جھوٹ ہے، تو ہر ایک اس کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کا جو ہے کوئی مذہب یا کوئی دستور یا کوئی جو ہے بنایا ہوا قانون اس سے اچھی چیز نہیں سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی مجبوری میں یا جو ہے کسی ایسی وجہ سے اگر کبھی کبھار خلاف واقع بات کہہ دے، جھوٹی بات کہہ دے، تو لوگ اسے مجبوری کے طور پر سمجھ کر نظر انداز کر دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح پر بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، کھلم کھلا دکھتے ہیں، وہ ظاہری گناہ ہیں، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان نہیں کیے جاتے، تنہائی میں کیے جاتے ہیں، انفرادی انداز میں کیے جاتے ہیں، خلوت میں کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام گناہوں سے بچنے کا بھی ہم کو حکم فرمایا ہے، کیونکہ یہ بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ۔ جیسے کہ بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں جو آدمی بالکل انفرادی طور پر کرے گا، کرنے کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور جب تم دو آپس میں کوئی سرگوشی کرتے ہو، کوئی مشورہ کرتے ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تین کرتے ہو تو چوتھا وہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چھپا کر کوئی کام کیا جائے ایسا جو ناپسندیدہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام، تو وہ باطنی گناہ ہے۔ یا اسی طرح پر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھلم کھلا ظاہر میں سمجھ میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا معاشرہ ایسے بگاڑ کی طرف چلا جائے کہ گناہ کی جو برائی ہونی چاہیے، اس کی جو قباحت یا ناپسندیدہ ہونے کا جو انسانی ذہن ہونا چاہیے، خصوصاً اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو جو ایمانی صلاحیت یا ایمانی نور عطا کیے ہیں، اس نور سے اگر کوئی بری چیز وہ دیکھتا ہے تو اسے فوراً ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، بری ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ برائیوں کے ماحول میں مبتلا ہو کر، بری چیزوں میں ہم لگے رہ کر ہمارے اس نور کو جو ہے کمزور کر دیتے ہیں، ہمارا وہ ٹمٹماتا چراغ جو ہے گویا کہ بجھا سا ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کسی گناہ ہونے کا احساس تک نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، بری چیز کو بھی ہم اچھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے، اچھی بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اب ہم کو بری چیز بھی اچھی نظر آنے لگتی ہے، تو گویا کہ ایسے موقع پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے باطنی گناہ ہے، کہ کیا ظاہر میں آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بری ہے، لیکن اگر ذرا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو اور پرہیز کرو۔ اسی وجہ سے باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پر ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم طے کر لیں گے کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں گے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لوگوں تم سب کے سب خطا کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو، تم سے جانے انجانے میں، بھول چوک سے، اور جو ہے عمدن یہ جان بوجھ کر گناہ سرزد ہوتے ہی ہیں۔ کبھی کبھار احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، کبھی کبھار احساس ہوتا ہے اور پھر فوراً ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو تم میں بہترین گناہ کرنے والے ایسے ہیں کہ جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ بہترین گنہگار، یعنی گناہ کرنے کے باوجود بھی اچھے ہو جاتے ہیں اس طور پر کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انتہائی ندامت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، آئندہ سے میں نہیں کروں گا۔ اسی طرح پر فی الفور گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے توبہ بھی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ در حقیقت سچی توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچی توبہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری یہ دی ہے کہ ہم اپنے طور پر ہر قسم کے برے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پر طے کر لیں گے، تہیہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے کہ تم اپنے طور پر ہر قسم کے برے کام سے محفوظ رہنے کی کوشش کرو، ہر قسم کی برائی سے بچ جاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو گناہوں سے بچتے بہت کم ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش ہم زیادہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں جو ہے دوسروں کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو خود بیمار ہیں، لیکن دوسرے کا ذرا سا سر میں درد بھی ہم کو جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ یہی حال جو ہے ہمارا ہے گناہ کے اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے، ہم گویا کہ مریض ہیں، ایسے بیمار ہیں کہ ہمیں اپنی بیماری کا پتہ تک نہیں ہے، ہم کیسے گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں اس کا ہم کو احساس تک نہیں ہے، لیکن دوسروں کی برائیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں، خوب دکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ جاؤ اور ہدایت پر لگے رہو، ہر قسم کے اچھے کام پر چلتے رہو، ہر قسم کی برائی سے بچتے رہو، تو لا یضرکم من ضل، وہ آدمی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو گمراہ ہے۔ یعنی گمراہ کی گمراہی سے ہدایت پانے والے کی ہدایت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ خود ہدایت پر آ جائے، وہ خود گناہوں سے بچ جائے، برائیوں سے پرہیز کرے، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے، ان کے قریب نہ جائے۔ تو دوسرا آدمی اگر گمراہ ہو بھی جائے گا تو اس کی گمراہی سے اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ ساتھ میں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں ہدایت پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام کاموں پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور اس حکم میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم خود اپنی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش اور فکر کریں، یہ بھی ہدایت کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم اس طرح پر ہدایت یافتہ ہو جائیں کہ خود بھی ہم نے حفاظت کی، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی، اور ساتھ میں اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے جو افراد خاندان ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنے گھر والے ہیں، ان تمام کی حفاظت کی اگر ہم نے کوشش کر لی تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ہماری کوششوں کے باوجود اگر کوئی گمراہ رہ گیا، اگر ہمارے بچے، ہمارے افراد خاندان، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، نہیں سنتی اور وہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، ہم ان کو نکالنے کی، بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پھر ان کی گمراہی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ تو ذمہ داری دوسری بھی ہم پر یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے حد تک خود بچنے کی ہر گناہ سے کوشش کریں گے، ساتھ میں ہمارے ماتحتوں کی بھی ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھی بچانے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم فرمایا ہے کلکم راعٍ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، نگران ہو، چرواہے ہو۔ جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور ان کو جو ہے غلط جگہوں سے دوسروں کے کھیت میں یا دوسروں کی سرزمین میں چرنے سے روکتا ہے، اسی طرح پر تم بھی گویا کہ اپنے گھر والوں کے ایک طرح سے راعی ہو، حفاظت کرنے والے ہو۔ چرواہے کو بھی راعی کہا جاتا ہے، ایسے تم ان کی حفاظت کرو۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت، اپنے افراد خاندان، اپنے ماتحتوں اور اپنے زیر تربیت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب سوال کرے گا کہ تم نے کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا، تو ساتھ میں یہ بھی پوچھا جائے گا تم نے اپنے ماتحتوں کے تعلق سے کیا ذمہ داری نبھائی۔ یہ سوال بھی ضرور ہوگا۔ اگر ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی اور انہیں جو ہے نصیحت کرتے رہے، بچپن سے ان کی صحیح انداز میں تربیت کرتے رہے، ان کو گناہوں سے بچانے کی ہم نے پوری کوشش کر لی، تو ضرور جو ہے ہم اس سوال کا جواب دے سکیں گے۔ ورنہ ان کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو ہم وہاں کفِ افسوس ملتے رہیں گے اور اس سوال کا ہم کو کوئی جواب بن ہی نہیں پڑے گا۔ ظاہری طور پر فرشتوں نے ہمارے اعمال نامے لکھ لیے ہی ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو گناہوں سے بچانے کی فکر و کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا قرآن مجید میں قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، سورہ تحریم کی آیت ہے، باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، آگ سے۔
اور وہ آگ ایسی ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یعنی جہنم کی وہ دہکتی ہوئی اور بھیانک آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تپش والی ہے اور اس کی تپش کو بہت دور سے محسوس کیا جا سکتا ہے. اس آگ کا حال ہی ہے کہ جیسے جیسے جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس آگ کی دہشت میں اور اضافہ ہوگا، اس آگ کا دہکنا اور تیز ہوگا. اسی طرح پر جو ہے وہ پتھر بھی ڈالے جائیں گے جو دہکانے کے لیے ہوں گے، یا جو ہے ان جو ہے پتھروں کو ڈالا جائے گا جن کو لوگ یا انسان یا معبودان بنا کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. ان پتھروں کو بھی ڈال کر جو وہاں یہ دکھایا جائے گا کہ یہ پتھر خود اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہے ہیں، یا گویا کہ تو ان کو بھی دہکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور ایندھن کے استعمال فرما رہا ہے. تو وہ تمہاری جو ہے مشکلات میں کس طرح بچا سکتے ہیں، کس طرح تمہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے ہم سب کو یہ حکم فرمایا ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے اور بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، ساتھ میں اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنے ماتحتوں کے تعلق سے بھی اس کی یہ فکر اور کوشش ہونی چاہیے. بزرگ اور دوستو، آج کا ماحول جو ہے گناہوں کا ماحول نظر آتا ہے. ہم جو ہے مسجد سے یا گھر سے باہر نکلیں تو نہ ہماری آنکھ محفوظ رہ سکتی ہے، نہ ہمارے کان بچ سکتے ہیں گناہ کے سننے سے، گناہ کے دیکھنے سے. جب جو ہے گناہ ہمارے کانوں میں سنے جائیں گے یا ہماری آنکھوں سے دیکھے جائیں گے تو پھر جو ہے اس کی طرف ہمارے قدم بھی چلیں گے، اس کی طرف ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، ہمارے خیالات میں وہ گناہ ہی گناہ بستا چلا جائے گا. اسی طرح اس برے ماحول سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ اور فریضہ ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی یاد اپنے دل میں بٹھائیں تو ہم ان گناہوں سے پرہیز کر سکیں گے، بچ سکیں گے. گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانیں. ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے مجمع عام میں ہو، چاہے انفراد میں ہو، اس وقت ہم یہی محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارا ہر عمل اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. ہم چاہے بیٹھے رہیں، چاہے کھڑے رہیں، چاہے چلتے پھرتے رہیں، چاہے جو ہے ایک جگہ ساکن ٹھہرے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے، اس کے علم سے ہم غافل نہیں ہیں. جب بدن کے اندر اس چیز کا پورا احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ سے مکمل طور پر محفوظ رہ سکے گا، بچ سکے گا. ماحول کی خرابی کی وجہ سے آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اور ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج ہم کو کوئی گناہ نظر نہیں آتا، کوئی گناہ محسوس نہیں ہوتا. ہم جو ہے ایسی ان تمام باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں جس کو جو ہے غیر مسلمین یا جو ہے ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں وہ کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے اگر کسی قانون میں، قاعدے میں یا کسی مذہب میں شراب کو پینا اچھا سمجھا جاتا ہے، کوئی ناپسندیدہ بری چیز سمجھا نہیں جاتا، بلکہ ان کے پاس جیسا کہ قرآن مجید میں خود ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو ہے عیسائیوں میں شراب کو جو ہے حلال رکھا گیا ہے. وہ لوگ یہ پابندی ضرور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیے، اگر زیادہ استعمال کرے گا تو یہ نقصان ہوگا اور زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک وغیرہ وغیرہ. چنانچہ ان کی جو تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں ان تقریبات میں اس کو جو ہے دھڑلے سے استعمال کیا جاتا ہے اور جو ہے اتنا زیادہ خرید و فروخت اس کی جاتی ہے کہ اللہ کے پناہ. اب مسلمان جو ہے اس ماحول میں مبتلا ہو کر بعض ہمارے جو ہے ناواقف بھائی یا جو ہے جو اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ چیز بالکل ناپسندیدہ ہے، بری ہے، انتہائی گناہ ہے، اس کا ایک گھون بھی جو ہے ہمارے لیے پسند نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے ان سے دوستانے میں یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں لگ کر جو ہے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ رہنے سے اس بری چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آگے چل کر اس کے عادی بن جاتے ہیں. پھر وہ برائی کی جو ہے اس گندی چیز کی جو برائی ہے وہ ان کے ذہنوں سے مٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ انتہائی بری چیز کے اندر اس میں لت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح پر جو ہے دوسری جو چیز ہے جوا وغیرہ ہے کہ وہ بھی دوستانے میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ جو ہے شامل ہو کر شروع میں تو جو ہے صرف چھوٹا موٹا کھیل ہے سمجھ کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جب جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں نعوذ باللہ من ذالک ظاہری طور پر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس لت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہیں. کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے جو ہے شراب اور جوے کے تعلق سے پوچھتے ہیں، اس میں بظاہر کچھ فائدہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑے مفاسد ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو.
اے ایمان والو تم پرہیز کرو ان چیزوں سے کہ شراب ہے، جوا ہے، جوے کے تیر ہے، وغیرہ 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 ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَاجْتَنِبُوا، ان سے پرہیز کرو کیونکہ یہ گندی چیزیں ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں جن سے جو ہے تم کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور ہر آدمی اس کو کلم کلا سمجھ سکتا ہے، چاہے شراب ہو، چاہے جوا ہو، اسی طرح دیگر تمام بری چیزیں، بری باتیں وقتی طور پر جو ہے وہ کوئی بری بظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ اس دوستانے میں، اس ماحول میں بیٹھنے سے آدمی جو ہے اس کو ایک اچھی چیز سمجھ کر گزرتا ہے، یا زیادہ اس کی برائی اس کے ذہن میں نہیں رہتی۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس ماحول سے بچنا چاہیے۔ برے لوگوں میں جانا ہی جو ہے برائی کے کھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنا بھروسہ ہے ہماری اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ذہن پر، یا ہمارے ایمان کے اور اعمال کے مضبوط اور قوی ہونے پر، کہ ہم انہیں برائیوں سے بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تب تو ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کریں، ویسے موقع پر نہیں بلکہ دوسرے موقعوں پر جو ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو برائیوں سے بچانے کی اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر ہم کو اتنا بھروسہ نہیں ہے اپنے آپ پر یا ہمارے ایمان پر، مضبوط اعمال پر، اگر ہمیں اتنا پورا پختہ جو ہے اعتماد نہیں ہے، اور ہم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں برائیوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس بری چیز سے ہم کو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ یہی حال اگر ہم دیکھیں تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے وہ کام جس کو ہمارے غیر مسلم بھائی بہن وغیرہ اچھے سمجھتے ہیں، انہی کاموں میں مبتلا ہو کر ان کے ساتھ رہ کر مسلمان بھی اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، یا کم از کم اس کی برائی جو ہے ان کے ذہنوں سے مٹ جاتی ہے۔ خاص طور پر جو ہے آج کل گانے بجانے یا میوزک وغیرہ، اس کو جو ہے فحش اور منکر چیز قرار دیا گیا ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس منکر چیز کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے بری چیز نہیں سمجھ رہے ہیں، اس ناپسندیدہ اور فحش اور انتہائی گندی چیز کو بھی برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بے محابہ جو ہے ہمارا عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا ان کے اختلاط، یا اسی طرح پر جو ہے گانے بجانے کے اندر شریک ہو جانا، یا اسی طرح پر کسی خاص موقع کی مناسبت سے جو ہے گانے بجانے کی محفل قائم کرنا اور اس کو جشن کے طور پر منانا وغیرہ، یہ ایسی برائیاں ہیں جو آج کل ہمارے بچوں میں، نوجوانوں کے اندر وہ تیزی کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ ان برائیوں سے بچیں۔ میں نے کئی مرتبہ کئی پوسٹرز وغیرہ راستوں پر لگے ہوئے دیکھے کہ برتھ ڈے کی پارٹی کے نام سے جو ہے آج کل جو ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک طرح کا ایک جنون سا چڑھ گیا ہے کہ جو ہے جگہ جگہ پوسٹر بھی لگایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کا جشن کی طرف بنایا جا رہا ہے، گانا بجانا بجایا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے مبارکبادیاں دیتے ہوئے اور جو ہے اس کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر شیئر کرتے ہوئے یا انسٹا فیس بک وغیرہ میں جو ہے شیئر کرتے ہوئے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، تیر مار دیا ہے۔ یہ جو ہے انتہائی گندی چیزیں بری ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی وقتی طور پر جو ہے ایک سال کے گزرنے کے بعد سالگرہ منانا ہی اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ اسلام جو ہے یہ پسند نہیں سمجھتا کہ آدمی کی زندگی کا ایک سال کم ہو جائے تو وہ اس کو جشن کے طور پر منائے۔ جشن کے طور پر منانے کی کوئی جو ہے معقولی بات نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے جتنی عمر ہم کو دی ہے، 60 ہو، 70 ہو یا 30 ہو، 35 ہو، جو بھی ہو، اس عمر سے ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، تو یہاں جشن منانے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ یہاں تو احتساب کا موقع ہے۔ احتساب یہ ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی کا ایک سنہرا موقع، یعنی ایک سال جس کے اندر 365 دن ہوتے ہیں اور ہر دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے دن تو ہمارے ختم ہو گئے۔ روزانہ کے 8-10 گھنٹے تو ہم نے سونے میں گزار دیے، بقیہ جو ہے وقتی طور پر یہاں وہاں کھیل کود کے اندر ہم نے ضائع کر دیے۔ تو اس طرح پر ایک سال اتنا پورا ہمارا چلا گیا، اس سال میں ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا، کیا ہم سے نقصان ہوا؟ اگر ہم نے کوئی اچیومنٹ حاصل کیا ہے، کوئی فائدہ حاصل کیا ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو شکر کا موقع نصیب فرمایا، ہم شکر ادا کریں۔ اگر ہم نے اس سال کے بہت سارے اوقات ضائع کر دیے ہیں تو یہ ہمارے لیے افسوس کرنے کا موقع ہے، نہ کہ جشن منانے کا۔ اگر ہم نے اس سال میں کوئی چیز حاصل ہی نہیں کی، نہ ہمیں کوئی اچھا جاب لگا، نہ ہم کو جو ہے کوئی بہت بڑا جو ہے فائدہ حاصل ہوا، نہ ہم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے کوئی بڑا ہم نے کارنامہ انجام ہی نہیں دیا، تو جشن منانے کا موقع کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے خوشی منا بھی لے اور صرف خاموشی کے اعتبار سے اگر کسی نے اس کو خوشی کا موقع کہہ دیا، اس نے سن لیا، تو ایک بات ہوتی تھی، جبکہ اس کی بھی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کو تو جو ایسا موقع دے دیا جا رہا ہے، اس کے نام پر جو ہے بالکل جشن مناتے ہوئے غیر غلط حرکتیں جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، ویسے کام کیے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے دوسروں کو دکھایا بھی جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو گناہ یہ کہ خود آدمی کرے، دوسرا ہے کہ اس گناہ کو مشہور بھی کرے۔ دوسروں کو گناہ کی دعوت دینا کتنا بڑا گناہ آپ کو پتا ہے؟ اگر ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہ گناہ کرنا شروع کر دیں تو ان تمام گناہوں کا وبال بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔
میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنۃ سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی کسی اچھے طریقے کو اختیار کرتا ہے اور لوگ اس کی اچھائی کو دیکھ کر اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اچھے کام کرنے والوں کے اجر میں کمی کیے بغیر اس سب سے پہلے شروع کرنے والے کو بھی اس اچھے کام کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی کے بالمقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی کوئی برا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی برائی کو دیکھ کر برے کام کرنے لگتے ہیں تو ان تمام گناہوں کے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، وہ ان پر تو پڑے گا ہی پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ راستہ دکھانے والے پر بھی ان گناہوں کا وبال پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہم کو کوئی غلط کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، ساتھ میں اس غلط کام کو لوگوں کو دکھاتے بھی پھرے ہیں اور اس کو دیکھ کر کسی اور نے بھی غلط کام کیا تو اس سے دو طرح کی برائیاں ہم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے دوسروں کو بھی بولتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نڈر ہونے کے برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے منع کیا ہے تجھے یہ کام مت کرے، لیکن وہ کر بھی رہا ہے اور کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کسی کے منع کرنے سے میں رکنے والا نہیں ہوں، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نڈر ہو کر اس گناہ کو لوگوں کو بولتے پھر رہا ہے، ایک بڑی برائی۔ دوسری یہ ہے کہ دوسروں کو ترغیب بھی دے رہا ہے کہ میں نے جیسا یہ کام غلط کیا ہے تم بھی یہ غلط کام کرو، لہذا لوگ اور بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بھی ایسے کام کے موقع پر گانا بجانا وغیرہ کر کے اس کا ویڈیو بنایا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا، دوسروں تک پہنچا دیا، آپ نے اندازہ لگایا آپ نے کتنی بڑی اس میں غلط حرکت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود بھی گناہ کیا، دوسروں کو بھی ترغیب دیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے سامنے لیڈر بھی بنے کہ دوسروں کے سامنے بولتے پھر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن وہ بدنصیب ایسا ہوتا ہے کہ صبح ہونے کے بعد اس گناہ کو لوگوں کو علی الاعلان بولتے پھرتا ہے۔ تو اس نے اور بہت بڑی جرأت کی ہے، بہت بڑا غلط کام کیا ہے کہ اللہ نے جس غلط کام کو چھپایا تھا اس نے اس غلط کام کو لوگوں کے سامنے پھیلا دیا۔ تو لہٰذا اس سے ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اسی وجہ سے بات کہتے ہیں کہ لوگ شادی بیاہ میں جو اسراف کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، وہ ایسی بڑی برائی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ بھی اسی برائی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اسراف کر رہا ہے، جس کے پاس خوب پیسہ ہے اس نے شادی بیاہ کے موقع پر خوب خرچ کر دیا ہے، پٹاخے جلایا ہے، گانا بجانا کیا ہے، سب کیا ہے۔ اس کا دیکھا دیکھی اس کی دعوت میں شریک ہونے والوں نے بھی یہ حرکت دیکھ لی، اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اسراف بھی کر رہے ہیں، تبذیر بھی کر رہے ہیں، یعنی گناہ میں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور پیسہ نہیں ہے تو لوگوں سے مانگ کر رہے ہیں، قرض لے کر رہے ہیں، سودی قرض میں مبتلا ہو کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا وبال ہے کہ ایک آدمی نے یہ حرکت کی، دوسرے سب اسی حرکت کی وجہ سے اس حرکت کے اندر مبتلا ہوئے۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کو کہا نہیں کہ تم بھی کرو، لیکن شیطان ان کو اس طرح ورغلاتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کا ایک کام کرنا اور کر کے مشہور کرنا لوگوں کے لیے ترغیب کا یا راستہ دکھانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کی ہم کو پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ایسے موقع اور ماحول میں جو برائیوں کا ماحول ہے، گانے بجانا عام ہے۔ گھر سے ہم باہر نکلیں، مسجد سے باہر جائیں تو ہر جگہ گانا بجانا دیکھیں گے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی بچنے کی کوشش کریں، اور میں سرپرستوں سے، بڑے حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے بچانے کی فکر کریں، خصوصاً سالگرہ کے نام پر، برتھڈے کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، یا اسی طرح پر نئے سال کے جشن کے عنوان پر مختلف جگہ یہ واہیات حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے گھر کے آس پاس پڑوس وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح دو چار بچے جمع ہوتے ہیں، وہاں پر ہنسی مذاق دلگی کے ساتھ ساتھ گانے بجانے، ایسا کہ آس پاس کے لوگوں کی نیند حرام کر دی جائے اور اللہ کو ناراض کیا جائے۔ ایسی حرکتوں سے ہم اسلام کے پیغام کو عام نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج کا کیسا ماحول ہے، مسلمان یہاں پر اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنے ایمان کے اعمال کے بارے میں فکر مند ہیں، اور ان تمام فکروں کو ہم بالائے طاق رکھ کر ہم اپنی غلط حرکتوں کے اندر اگر مگن ہو، مشغول ہو اور اسی کو ہم اپنا کارنامہ سمجھتے ہو تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کچھ موجودہ دور میں نہیں ہوگی۔ لہذا تمام مسلمانوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے اور ان کے سرپرستوں سے میری درخواست ہے کہ ہم ایسی غلط محفلوں میں، غلط جگہوں میں یا غلط جشن وغیرہ میں ہم اپنے آپ کو مشغول قطعاً نہ کریں،
ہم سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر اور کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری گناہوں سے بچنے کی ہم کو اپنے طور پر دی ہے، ویسے ہی ہمارے ماتحتوں کو بھی بچانے کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ترغیب دینے، بچانے کی کوشش کرنے کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور سارے سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔